امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا۔ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر ہی نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کر دیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا، واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں آ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ماں بہن اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزار دی تھی اور جس سے اس نے کہا تھا، اللہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے اوز فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بلا آخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درم کے اوز خرید لی اور حضرت علی بن طالب کو کاغذ قلم لانے کو کہا
اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہے کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ نہ جانے کب سے بیٹھی ہوں، جلا کر آگ چولہے میں، بڑے سے دیچکے میں پھر بہت سا پانی ڈالا ہے، کبھی چمچ چلاتی ہوں، کبھی ڈکر اٹھاتی ہوں، مگر پتھر نہیں گلتے۔ پھر سب بچے بھوکے ہیں، مجھے بھی بھوک کھاتی ہے، نہ سالن ہے نہ روٹی ہے، فقط پتھر ہی باقی ہے۔ پکانے کا سلیقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، مگر پتھر نہیں گلتے۔ سنا ہے دور وہ بھی تھا، خلیفہ خود نکلا تھا، کوئی بھوکا کوئی پیاسا، اگر اس رات ہوتا تھا، برا گندم سے ایک تھیلا کمر پہ لاد لاتا تھا۔ یہاں کوئی نہیں آیا، نہ جانے کب سے بیٹھی ہوں، مجھے جو بھی مصر ہے میں بچوں کو کھلا تو دوں، مگر پتھر نہیں گلتے۔ اللہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا کر اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اس کی قدر کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔